अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर एक तो यहाँ अराउंड अप्रोक्सीमेटली 70% टू 72% जो है वो यूथ है जम्मू कश्मीर को लेके। उसमें भी हमारे पास ये ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है, ऑलमोस्ट 32% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। 32%, if not the highest, one of the highest numbers. We have this dubious distinction. जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो उनके मंशूर में भी ये था, बल्कि उन्होंने कहा था हम एक साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, मेरे ख्याल में 1 लाख नौकरियां देंगे। और ये जो कुछ भी हो आप देख लेंगे, ये जो ड्रग रिलेटेड मामलात हैं, नारकोटिक्स हैं, अदर सब्सटेंसेस हैं, अल्कोहल है, कहते हैं ना वो आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, तो वो वर्कशॉप बन जाता है उसके माइंड में डेविल का। इसीलिए बदकिस्मती से वो उस तरफ जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। और कश्मीर को लेके देखेंगे आप, यहाँ न प्राइवेट सेक्टर से न इन्वेस्टमेंट हुए, जो हमको कहा गया था। अब गवर्नमेंट जॉब्स हैं और कुछ भी नहीं है। कश्मीर यूथ को एडजस्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए और उनका फ्यूचर और कैरियर ठीक करने के लिए एक ही है, गवर्नमेंट जॉब्स है। अब गवर्नमेंट जॉब्स चूंकि 2019 के बाद कभी एडवर्टाइज जब भी हुए थे, उसके बाद वो वी वर टोल्ड कि उन्होंने हिट किया, स्कैंडल कैंसिल हो गए, उनकी फीस का भी मुझे पता नहीं, उनकी एज भी गई और वो सब गए। कहने का मतलब ये है कि 2019 के बाद अब जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, इनके पास वैकेंसीज ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इतनी होंगी कि कम से कम कुछ लाख लोग तो एडजस्ट हो सकेंगे। अब इनका दावा है कि 25,000 लोग, इन्होंने 25,000 यूथ ऑलरेडी एडजस्ट किए। आई वोंट कॉल इट ए जॉब, आई वोंट कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। इनका दावा है एग्जैक्टली 24,424 इन्होंने यूथ एडजस्ट किया है। उसमें प्रॉब्लम जो है, इश्यूज जो एतराज़ात हमारे हैं अपोजिशन के, और पीडीपी फर्स्ट पार्टी थी जिन्होंने ये एतराज़ात स्टार्ट किए। एक तो देखिए सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर है, हमारे पास एसएसबी है, जेके एसएसबी, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो छोटे छोटे पोस्ट हैं उनके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करती है, और बड़े जो हैं उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। हमारे पास बाज़ाब्ता, गवर्नमेंट के पास बाज़ाब्ता एजेंसीज हैं जिनके जरिए वो एम्प्लॉयमेंट कर सकती है, ताकि ट्रांसपेरेंट हो, ताकि ये लगे ये किसी पार्टी के नहीं लग रहे हैं, ये किसी पार्टी और अलायंस उनके अलाइज के नहीं लग रहे हैं, बल्कि ये कॉमन यूथ जो है वो बेनिफिट हो रहा है। अब इन्होंने आउटसोर्स किए, आउटसोर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आउटसोर्स किए आपने। रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी कई जगहों पे आउटसोर्स होते हैं, तो आउटसोर्स आपने किए। उसमें से जम्मू कश्मीर में क्या कोई नहीं था जिसको इंक्लूड किया जा सकता था? या हमारा सवाल है कि आपने किन बुनियादों पे इन एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया? आपने मतलब सपोज 20-25 एजेंसीज हायर किए, किन बुनियादों पे, किन शराइत पे, किस क्राइटेरिया पे, किस प्रोटोकॉल को लेके आपने उनको हायर किए? ये भी लोगों को बता दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जस्टिस न सिर्फ होना चाहिए, लगना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। तो कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के नौजवान का हक बनता है कि वो ये देख लें कि ये जो हायर किए हैं वो उनका पास रिकॉर्ड कैसा है। लोगों को ये भी जानने का हक है उनका पास रिकॉर्ड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, उमर साहब की गवर्नमेंट ने ये सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करके फिर उनको सिलेक्ट किया कि ये कंपनीज हैं जिनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं? किस बुनियाद पे आपने आउटसोर्स किया, और किस बुनियाद पे आपने उसमें लोकल में यू केम टू द कंक्लूजन कि लोकल मींस जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है जिसको हम हायर कर सकते हैं? किन बुनियादों पे आपने हायर किया? ये एक एतराज है। दूसरा एतराज है कि आपने लिंक्स कुछ कंपनीज के डाल दिए, कुछ लिंक्स कि जिसके मुताबिक उन लिंक्स में आपने अप्लाई करना है या इंटरव्यू देना है, एक बाज़ाब्ता प्रोसीजर होगा।
وہ کہتے ہیں وہ لنکس جو تھے شارٹ پیریڈ کے لیے وہ لنکس رہے کہ یہ لنکس ہے، لوگوں کو کہا گیا اپنے لوگ، ہمارا الزام ہے، کہا گیا کہ یہ لنک آئے گا، اس لنک کے ذریعے آپ اپلائی کر لو، اپنے لوگوں اپنے بندوں کو اپلائی کرواؤ، اور اس کے بعد وہ لنکس غائب ہو گئے. اور سم آف دی لنکس کہتے ہیں مگر ڈس فنکشنل. تو یہ سب جو ہے یہ شک کھڑا کر دیتے ہیں. مثلا ہیلتھ منسٹر نے کہا اب صرف مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ کہیں ابیوز نہ کریں کیونکہ وہ بہت ٹیمپرامنٹل ہیں، میں ان سے معافی مانگتا ہوں پہلے ہی. انہوں نے فرمایا کہ 7,000 جو ہیں وہ آلریڈی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ایڈجسٹ کیے. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نام آپ کرو. آپ کیوں سیکریسی، جتنا آپ سیکریسی کرو گے اتنا ہی شک ہو جائیں گے. اب یہ 7,000 لوگ کون ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ نے ان کو ایڈجسٹ کر لیا؟ ایک ان کی کانسٹیٹوئنسی میں میری اطلاع ہے کہ 300 لوگ ایڈجسٹ ہو گئے. تو جب ایک جگہ میں 300 ایڈجسٹ ہو گئے، جو ان کے الائز ہیں اس میں سے کسی کو کم کوٹا ملا، اس نے اسپل بینز کیے، انہوں نے ہم کو بتا دیا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ ان کو غصہ تھا کہ مجھے ہی کیوں صرف 50 اور کسی کو کیوں 300؟ یہ بندر بانٹ کیا ہے؟ یہ آپ کھلواڑ کن سے کر رہے ہیں؟ اپنے لوگوں سے، اپنے نوجوانوں سے جن کا فیوچر ایٹ سٹیکس ہے، جن کی کوئی امید نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اعتراضات ہیں کہ ان کو ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. ان کو الیکٹڈ گورنمنٹ اور نان الیکٹڈ گورنمنٹ میں یہی فرق ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ اپنے لوگوں کو، جنہوں نے ان کو وہاں پہ بٹھایا، جنہوں نے ان کو میسیو مینڈیٹ دیا کہ ان کے سامنے بتائے کہ ہم نے نہ صرف انصاف کیا مگر آپ دیکھ بھی لو کہ ہم انصاف کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اس میں سیریس اعتراضات ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک انٹرسٹنگ کیا شاکنگ بات بتاؤں گا. یہ ون آف دی کیسز ہے. مثلا چولگام کلگام میں ہم نام نہیں بتائیں گے، تو آرڈر آیا اوپر سے، اس نے آرڈر نکالا اور وہ ایڈجسٹ ہو گئے. اسی طرح اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ کام ٹیک کی طرف سے ہے. دا چیف میڈیکل آفیسر کلگام J&K، تھینک یو، اور کمپنی کا نام ہے. اب یہ اس میں 2 لوگ ہیں، یہ کیسے یہ ایڈجسٹ ہو؟ اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بری بات ہے. اب یہ کیسے ایڈجسٹ ہو گئے، کس لیے ایڈجسٹ ہو گئے، کیا پروسیجر آپ نے اپنایا، یہ یہاں کے لوگوں کو جاننے کا حق بنتا ہے. اسی طرح میں ہو سکتا ہے میں نے کچھ پوائنٹس مس کیے ہیں. زہیب ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، یا آپ کو سلائڈ سے یہ بھی دکھائیں گے کہ کہاں پہ کیا. ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کروں گا. مثلا میں بتاؤں گا پولیس ہے، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ بھی ہائر کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، مگر وہ باضابطہ پھر ہم کو بتاتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے، دیر از نو ایڈورٹیزمنٹ، یہ جو سب کچھ ہوا ہے ایڈورٹیزمنٹ نکلتا ہے، ان کا چیسٹ میجرمنٹ ہوتا ہے، ان کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے، ان کو ریس کروائی جاتی ہے، اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے. کچھ تو پروسیجر اڈاپٹ کریے آپ. اوور ٹو یو. سو بیسیکلی جموں کشمیر گورنمنٹ کے اندر اس ٹائم بیگ صاحب نے پوری ساری بات کر لی، بٹ میں تھوڑا بہت ایڈ کروں گا کیونکہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے. سو بیسیکلی جموں کشمیر گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم پہ جموں کشمیر کے اندر گورنمنٹ اور اس کے الائڈ پارٹنرز نے ایک الیجڈلی ایک اسکیم کیا ہے، ریکروٹمنٹ اسکیم جسے کہتے ہیں، دیٹس براٹ ٹو یو بائی نیشنل کانفرنس گورنمنٹ اینڈ اٹس الائڈ پارٹنرز. اور یہ اسکیم کی اگر میں آپ کو تھوڑی بہت سمری بتاؤں تو دیر آر آلموسٹ اراؤنڈ 25,000 جابس دیٹ ہیو بین گیون ان ویریس ڈپارٹمنٹس آف دا گورنمنٹ. جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھ لیجیے سوشل ویلفیئر، ایجوکیشن، بہت سارے ایسے 29 ڈپارٹمنٹس ہیں. تو the recurring theme and the summary of this alleged scam is that recruitments have happened almost in 29 departments of the government. اور ان ریکروٹمنٹس کے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوئی. تھرڈ تھنگ، اور یہ سارے جتنے بھی جابس ہیں، جن کو جابس، یہ 25,000 جابس جنہیں لگی ہیں، وہ آلموسٹ اراؤنڈ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک جو بھی 25,000 جابس لگی ہے،
یہ سارے کے سارے لگ بھگ اپنے پارٹی ممبرس کو گئے ہیں وداؤٹ اینی پراپر ایڈورٹائزمنٹ. تو دیر ہیو بین فیوریٹ ونس. اور ہمیں کیسے the corroboration of this comes from the health minister herself. She says in one of the news portals says that she said 5,000 to 7,000 jobs were given in health department alone. So this is the overall crux of the scam, that there is a huge recruitment scam, alleged recruitment scam happening in the entire Jammu Kashmir government and in the amongst their allied partners. But the question that the youth is asking, جو youngsters ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جاب کس طریقے سے, how were these jobs distributed, اور and who exactly benefited from them. ان جاب سے benefit کس سے ملا. تو یہ دو سوال ہے جو یوتھ پوچھ رہی ہے. تو یہ پورا, اب آپ ہم اس اسکیم کے بارے میں اگر یہ alleged اسکیم کو دیکھیں, it is divided into 5 portions, 5 stages ہے اس میں, 5 parts. تو step number 1 of the scam is that job vacancy arise ہوتی ہے. already جو jobs across جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جابس ویکنسیز arise ہوتی ہے, اور گورنمنٹ اسٹارٹ کرتی ہے ان ویکنسیز کو فل کرنے کی. سو دا گورنمنٹ اسٹارٹس the process of filling these vacancies. And second part is that how does the government start it? So it handpicks recruitment agencies. So it outsources the recruitment to private companies. یہ جو agencies ہیں ان کو outsource کر دیا جاتا ہے, یہ کس طریقے سے آپ ان ساری vacancies کو fill کرو.